مجھے غیب سے دولت ملتی ہے، روحانی تسبیح پڑھنے والے کا ایسا اعتراف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اکثر لوگ مجھے اپنے مالی حالات کے بارے لکھتے ہیں کہ ان کی نوکری چلی گئی، رزق مند ہے، کاروبار نہیں چلتا، تنخواہ بہت کم ہے، خرچے زیادہ ہیں۔ تو میں ایسے تمام احباب سے ایک شکر گزار اور متوکل کاری کا واقعہ شیئر کر رہا ہوں، جنہیں اللہ رب العالمین نے بہت نوازا ہے۔ ان کے مالی حالات کیسے بدلے، اس کا ذکر انہوں نے جب مجھ سے فون پر کیا تو میں نے سن کر جہاں اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا، وہاں دل میں آیا کہ آپ سب کو بھی اللہ کے اس نیک بندے کا واقعہ سنوں، تاکہ ہر کوئی بندہ اس تسبیح سے فائدہ اٹھا سکے جس تسبیح سے یہ بندہ ترقی کی منازل تک پہنچا ہے۔ ان صاحب کا نام جمیل ہے اور کراچی کے رہنے والے ہیں۔ 1.25 سال پہلے انہوں نے مالی تنگدستی دور کرنے کے لیے تسبیح لی تھی۔ کہتے ہیں جناب، میرے مالی حالات بہت خراب تھے، پڑھ لکھ کر بھی میں مزدوروں کی طرح نوکریاں کرتا اور ذلیل و خوار ہوتا تھا۔ مالک مجھے بے عزت کرتے۔ اپنے ملک میں ہم آزاد تو ہیں، مگر عزت کے ساتھ نوکری وغیرہ کرنا ایک حسرت بن کر رہ گئی تھی۔ انگریزی میں ماسٹر کرنے کے باوجود میں جس درجہ کی نوکریاں کرتا تھا، یہ میرا اللہ ہی جانتا ہے کہ مجھ پر کیا بیتا کرتی تھی۔ میری ماں اس پر بہت دکھی ہوتی کہ اگر تم نے یہ نوکریاں اور ایسی ذلتیں اٹھانی ہیں تو پھر پڑھائی کیوں کی؟ ماں کہتی کہ تم پر جادو کیا گیا ہے۔ اس نے مجھے کئی لوگوں سے لے کر تعویذ پلائے، بہت کچھ کیا، لیکن حالات پہلے سے زیادہ خراب ہوئے۔ میرا اللہ پر ہمیشہ بھروسہ رہا ہے، اسی قوت نے مجھے ہمیشہ اپنے کام میں مگن رکھا۔ میں تہجد پڑھتا تھا۔ پھر ایک دن میں نے آپ سے گزارش کی تو آپ نے استخارہ کر کے مجھے معاملات سے آگاہ کیا اور یہ تسبیح تجویز کی کہ اگر تہجد کے وقت سبحان اللہ یا غنی یا مغنی کی تسبیح روزانہ 1100 بار پڑھے تو اسے غیب سے رزق اور دولت ملے گی۔ میں نے پہلے اپنے دل کو سمجھایا کہ میں اس تسبیح کو اگر شروع کروں گا تو پہلے اپنے دل سے یہ لالچ ختم کر کے پڑھوں گا، کیونکہ اس میں ناشکری ہوگی کہ اب تک جو رزق مجھے مل رہا ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے، حالانکہ میں اپنی حیثیت کے مطابق جس بات کی تمنا رکھتا تھا وہ مجھے نہیں مل رہا تھا۔ اپنا تزکیہ کر کے میں نے نماز تہجد کے بعد سبحان اللہ یا غنی یا مغنی کی تسبیح شروع کر دی۔ 42 دن گزر گئے تو مجھے ایک جاننے والے نے بتایا کہ فلاں اکیڈمی کو انگریزی ٹیچر کی بڑی ضرورت ہے۔ حالانکہ اس اکیڈمی میں کافی ٹکریں مار چکا تھا۔ یہ کراچی کی معروف اکیڈمی ہے۔ بس میں وہاں گیا اور مجھے اچھی تنخواہ پر وہاں رکھ لیا گیا، اور اگلے 3 ماہ بعد میری ترقی بھی ہو گئی اور تنخواہ بھی بڑھ گئی۔ ایک دن مجھے ایک بزنس مین کا فون آیا کہ اس کے بچوں کو انگریزی کے ٹیچر کی ضرورت ہے جو گھر پر ٹیوشن پڑھا سکے۔ بس میں نے وہاں بھی جوائن کر لیا۔ انہوں نے مجھے ٹیوشن کی مد میں اتنے ماہانہ پیسے دینا شروع کر دیے کہ جو اکیڈمی کی تنخواہ سے بھی بہت زیادہ تھی، جس کے بعد مجھے احساس ہوا کہ میں تو چند ایک مہینوں میں کافی رقم کمانے لگا ہوں، اور یہ سب غیر اختیاری ہوا ہے۔ اللہ نے رزق کے ایسے اسباب پیدا فرمائے کہ مجھ پر اس جگہ سے پیسہ آنے لگا جس کی جانب میں نے کبھی سوچا نہ تھا۔ یہ غیب سے رزق کا وہ دروازہ ہے جو مجھ پر کھلا ہے۔ اللہ نے مجھے 1.25 سال میں کہاں سے کہاں پہنچا دیا، اور یہ شکر گزاری اور توکل کا نتیجہ ہے۔ یہاں میں ایسے تمام مالی حالات سے پریشان لوگوں سے کہوں گا کہ اپنے دل کو پاک صاف کر کے اللہ سے مانگیں، انشاءاللہ ایسے اسباب بن جائیں گے کہ آپ پر رزق ہر طرف سے آنا شروع ہو جائے گا۔ پیارے محترم ناظرین، اگر آپ بھی تنگ دستی کا شکار ہیں، غربت کا شکار ہیں، اس غربت سے باہر نکلنا چاہتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ بابرکت نام ان کی تسبیح کریں اور سورہ کوثر کی تلاوت کیا کریں روزانہ 21 مرتبہ، اور اول آخر درود پاک پڑھ لیجئے۔ تو محبت کے ساتھ میرے ساتھ بھی ایک مرتبہ پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم
إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تو پیارے محترم ناظرین، آپ بھی نماز تہجد کے بعد اس تسبیح کو پڑھنے کا اپنا معمول بنا لیں تو انشاءاللہ کچھ ہی عرصے میں، کچھ ہی مہینوں کے اندر آپ کے بھی حالات بہتر ہو جائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی پریشانیاں دور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔